چلیں جی اب اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ حسن ایوب ہیں, انہوں نے صبح سویرے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ حسن. اور آپ سے میرا سوال ہے جو کہ آصف زرداری کا انٹرویو ہے, اور ظاہر ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو بڑی اس کی ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں. کہتے ہیں پرو نواز ووٹ ہے ہی نہیں. زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب تو چوتھی بار وزیر اعظم بننے آئے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کچھ روڈ بلاکس ہیں وہ دور ہو جائیں تو 80 سے زائد نشستیں ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں. سو اس کلیم کے بارے میں جو پرو نواز ووٹ پہ کیا ہے انہوں نے, کیا آپ کہیں گے ایسے ہی ہے؟ کی حد تک اگر وہ بات کر رہے ہیں تو بات درست نہیں ہے, لیکن اگر سندھ کی بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر تو پرو نواز ووٹ نہیں ہے یا اینٹی نواز ووٹ نہیں ہے. پنجاب کے اندر بالخصوص سینٹرل پنجاب کے اندر, ناردرن پنجاب کے اندر یہاں پر تو ووٹ یا تو نواز شریف کا ووٹ ہے یا اینٹی نواز شریف ووٹ ہے. ہاں جنوبی پنجاب کے اندر کچھ ڈائنامکس تھوڑی مختلف ہیں, لیکن وہاں پر بھی کچھ جڑیں مضبوط کر چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. دیکھیں 2011 کے اندر جو اینٹی نواز ان کی پریڈکشن پنجاب کو لے کر ہی ہے نا. سندھ میں تو جیتتے آ رہے ہیں, سندھ میں تو ہر بار ہی حکومت بنا لیتے ہیں, یہاں پہ تو ہے ہی نہیں پرو نواز ووٹ, تو obviously ان کا اشارہ ادھر ہے. جی ان کا اشارہ پنجاب کے حوالے سے ہی ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اب پنجاب کے اندر جو ہے نا, جنوبی پنجاب کے اندر بھی ووٹ بینک کافی حد تک بن چکا ہے مسلم لیگ نواز کا. کچھ ایسی پاکٹس پنجاب کے اندر یقیناً موجود ہیں جہاں پر مسلم لیگ نواز کی پوزیشن ویسی نہیں ہے جیسے دیگر پنجاب کے حصوں کے اندر ہے, لیکن ایون دین مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی اور ملک کی بننے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ 8 فروری کو دور ہو جائے گا. اب بنیادی طور کے اوپر 2011 میں جو اینٹی نواز ووٹ تھا وہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا, لیکن وہ سوئچ ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وہی کلیم کرنا چاہتے ہیں, وہی ووٹ بینک کسی طریقے سے ان کو واپس مل جائے, کیونکہ ایک سبسٹیچیوٹ آ گیا, تیسری جماعت آئی. جب تیسری جماعت آئی تو اس نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ساری کی ساری سپیس 2 سالوں کے اندر 2011 سے 2013 تک وہ پیپلز پارٹی کی لے لی. اب 2013 کے بعد اب 2024 میں بلاول بھٹو یا فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا وہی ووٹ بینک جو اینٹی نواز ووٹ پیپلز پارٹی کو پول ہوتا تھا, کاسٹ ہوتا تھا, وہ کسی طریقے سے کلیم کر دیں. اب یہ پوزیشن ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا آئندہ انتخابات تک ان کو اس کے حوالے سے کوششیں اپنی جاری رکھنی. حسن صاحب یہ تو پھر وقت بتائے گا, لیکن زرداری صاحب نے ایک بڑی معنی خیز گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 80 نشستیں جو ہے ہم لے سکتے ہیں اگر تو روڈز بلاک نہ ہو. یہ روڈز بلاکیڈ کہاں ہیں؟ سندھ میں ہیں ان کے لیے, پنجاب میں, اسلام آباد کے گرد نواح میں. آپ ذرا بتائیں, ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں تو وہاں پر تو ان کے لیے روڈ مکمل کھلا ہوا ہے, لیکن اب دیکھیں نا کہ گجر خان سے آئے ہوئے ہیں جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے صاحبزادے, وہ اسلام آباد میں ریسٹ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کے اندر تو 3 سیٹوں کے اوپر ان کے پاس 3 امیدوار تک نہیں ہے. تو فیصل یہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے, اور دوسرا بھی گجر خان سے ہی راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی ہیں عمران اشرف صاحب, وہ بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک سید سبت الحسن صاحب ہیں جو کہ نیر بخاری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ اسلام آباد کے مقامی ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ویسے تو کوئی بھی شہری ہے پاکستان کا وہ قومی اسمبلی کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے, لیکن اگر آپ پارٹی کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ اس سرٹن ایریا کے اندر ہے, ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, تو مطلب اسلام آباد سے جب آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے تو آپ کے پاس بلاکیڈ کیا ہے, یہی بلاکیج ہے نا آپ کے لیے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن صدف اور فیصل بہت زیادہ کمزور ہے. وہاں پر یعنی ان کے پاس پولنگ ایجنٹس تک جو پورے حلقے کے اندر موجود نہیں ہونے, اور اگر ایک حلقے میں 250-300 پولنگ ایجنٹ ہیں تو ان کے پاس بٹھانے کے لیے بہت سے ایسے پولنگ اسٹیشن ہوں گے جہاں پر ایجنٹس نہیں ہے. تو کس طریقے سے پنجاب کو کاؤنٹر کرے گی, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آزاد کینڈیڈیٹس ہیں. ایک ٹائم بلاول کے آپ, کیونکہ میں آپ کا ٹیک اس پہ جاننا چاہتی ہوں, ایک ٹائم بلاول کہہ رہے تھے جی کہ یہ آپ ان کو ووٹ دیں اور پھر ظاہر ہے ہم ان کو اپنی طرف بلا لیں گے, ان کے پاس آپشن کیا ہوگا. لیکن اب وہ یہ فرما رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں, ان سے دوبارہ استعفیٰ دلوا لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا آپ کا ووٹ. سو آر دے کنفیوزڈ, یا یہ بڑا کیا, اور جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں یہ کیا کوئی ڈیسائسو رول پلے کرنے جا رہے ہیں آنے والی حکومت بننے میں؟ دیکھیے یقینی طور کے اوپر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم جو ہے وہ جو پریڈکشنز ابھی تک ہے, جو کہ ہم جتنے بھی اینالسٹ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں, تو یہ ایٹ میکسیمم 40 یا 45 جو سیٹیں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کی بظاہر نظر آ رہی ہیں, بشمول پاکستان تحریک انصاف کے.
تو اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس بھی 4 کھڑے ہیں نا. وہ ان کو بولا عمر ایوب صاحب نے کہ آپ جو ہے وڈرا کر دیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کے اگینسٹ، اس کے حق میں، لیکن وہ وڈرا نہیں ہوئے جی. ابھی تک لوگوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی. اس میں آپشن یہ ہے کہ بیلٹ پیپر تو چھپ چکا ہے. اب وہ جو کہ امیدوار ہے ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر، اگر 3 امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اب تینوں انڈیپینڈنٹ سمبلس کے ساتھ ہیں، تینوں مختلف جو ہے وہ انتخابی نشان کے ساتھ ہیں، تو 2 نے ایک کے حق میں وڈرا کرنا تھا. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، آر او کے پاس جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں کہ مجھے ریٹائر جو ہے وہ تصور کیا جائے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا جو ہے نشان تو رہتا ہے، لیکن جب ووٹ اگر کاسٹ ہو تو وہ شمار نہیں ہوتا. تو یہ ایک پروسیجر ہے. تو وہ بھی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ سیکرٹری جنرل کی بات لوگ نہیں مان رہے. تو ایسی سچویشن میں جو ووٹ بینک ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، جو کہ انہوں نے انڈیپینڈنس سے لینا تھا، اب وہ پیس میل میں جائے گا، یعنی 3 حصوں میں، 4 حصوں میں، 5 حصوں میں وہ تقسیم ہوگا. تو اس کا ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جہاں پر پیپلز پارٹی مضبوط ہے اس کو وہاں پر اس کو ہے، جہاں مسلم لیگ نواز مضبوط ہے وہاں پر اس کو ہے، جہاں پر ایم کیو مضبوط ہے وہاں پر اس کو ہے. تو یہ تو جو بیسیکلی دو امیدواروں کے درمیان جہاں کمپٹیشن ہوگا، وہاں پر یہ پی ٹی آئی کے، جہاں تو پی ٹی آئی کے امیدوار میدان میں ہے، مقابلے میں ہے اور مطلب رن کے اندر ہے، تو وہاں پر ان کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے لیے ان کو اگر ابھی بھی یہ کوشش کرے اور وڈرا کرا لیں اپنے امیدوار، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو. چلیں، تھینک یو سو مچ حسن.